बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, जो कि बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने बरेलवी से आज़ादी अख्तियार कर ली है। अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की तालीमात से ऐलान बरात कर दिया है। क्योंकि बरेलवियों में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हों या ताहिरुल कादरी साहब हों, ये कुछ ब्रॉड माइंडेड हो गए थे, क्योंकि इनकी तालीमात में इनको सिखाया था कि बरेलवियत पे कुछ नहीं रखा, जो कुछ भी असल में कुरान और सुन्नत के तहत ही असल तालीमात है। मुफ्ती तारिक मसूद कराची वाले और मौलाना तारिक जमील साहब ने भी ये समझ लिया है कि देवबंदियत में कुछ नहीं रखा। आपने महसूस किया होगा, ये दोनों हजरात भी देवबंदियों की गोलाबारी के सामने रहते हैं, अक्सर इनके ऊपर आवाज़ें कसे जाते रहते हैं, और इसी तरह ही इस मरतबा मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ भी वही हुआ है। हकीकत यह है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बरेलवियत को 3 तलाक़ें दे दी हैं। हालांकि वो इसका इजहार पहले से करते रहते थे, लेकिन इस मरतबा उन्होंने अपने फराग़-दिली का मुजाहरा करते हुए देवबंदियों की मस्जिद में, जो कि मानसेरा में है, उसका इफ्तिताह हो रहा था। देवबंदियों ने इनको बुलाया, जिसमें इनके नाम का इश्तिहार छापा गया कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान, उनको वहाँ पर मदऊ किया, जहाँ पर शिया आलिम भी थे, कुछ देवबंदी भी थे, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ना सिर्फ वहाँ पर शिरकत की, बल्कि एक देवबंदी आलिम के पीछे उन्होंने नमाज भी पढ़ी, जबकि बरेलियों के नज़दीक देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं होती। आपने अक्सर महसूस किया होगा, जो बरेलवी हजरात हैं, कुछ कट्टर बरेलवी हजरात हैं, वो किसी भी दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ना बेहतर नहीं समझते। उनकी कोशिश ये होती है कि वो किसी न किसी बरेलवी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। और आपने ये भी सुना होगा कि जो बरेलवी हजरात हैं, ख़ासतौर जो इल्म रखने वाले बरेलवी हैं, जो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की तालीमात पर अमल पैरा हैं, वो खाना काबा में भी और मस्जिद नबवी में भी कोशिश करते हैं कि ये वहाँ के उलमा के पीछे नमाज ना पढ़ें। ना ही इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ते हैं, और ना ही ये इमाम मस्जिद नबी के पीछे नमाज पढ़ना ये पसंद करते हैं। इनसे अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों करते हैं, तो ये उनको कहते हैं कि उनके अकायद दुरुस्त नहीं हैं। ये पिद्दी और पिद्दी का शोर हुआ। बरेलवी कहें दूसरे लोगों को कि तुम्हारे अकायद दुरुस्त नहीं है, जबकि बरेलवियों के अकायद ऐसे हैं कि अगर यही निकाल दिए जाए तो पूरा दीन इस्लाम भी दुरुस्त हो जाए। लिहाजा ये आप वीडियोस देखते हैं, उसके बाद उस पर तबसरा करते हैं कि वो मुफ्ती साहब मुफ्ती मुनीबुर रहमान के बारे में क्या इरशाद फरमा रहे हैं। की मस्जिद का इफ्तिताह है, और इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को जो है वो मदऊ किया गया है, और हजरत जो है वो बड़ा टांग पे टांग रखकर वहां पर बैठे हुए भी हैं, और इर्द गिर्द देवबंदी हैं, और सामने भी देवबंदी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर अशरफ अली थानवी का नवासा भी मदऊ है। मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से तखातुब करते हुए कहूंगा कि यह मस्जिद देवबंदियों की मस्जिद थी, यकीनन देवबंदियों की मस्जिद थी। अब मेरा आपसे सवाल यह है, क्या देवबंदियों के अकाबिर की इबारात सरी कुफर पर मुश्तमिल नहीं है? क्या देवबंदियों के अकाबिर उन इबारात की वजह से काफिर और मुर्तद नहीं है? क्या देवबंदी उन अकाबिर की इबारात को जानने के बावजूद ये खुद इनके ऊपर वही हुक्म नहीं आता जो हुसामुल हरमैन में हरमैन तैयबैन के उलमा ने उनके ऊपर हुक्म लगाया? क्या ये जो अशरफ अली थानवी का नवासा जो है आया, इसके ऊपर वो हुक्म हुसामुल हरमैन का नहीं आता? और क्या ये मस्जिद बैतुल्ला है या मस्जिद ज़रार है? और क्या ये मस्जिद ईमान गाह है या कुफर गाह है? इन तमाम बातों का जवाब आपने 100% आला हजरत के फतावा की रोशनी में देना है। और अब ये आपके सामने एक जो है वो तस्वीर जाहिर हो रही है, जिसमें हनीफ जलंधरी जो है, ये देवबंदी है, उसके पीछे जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, और एक बंदा छोड़कर इनके साथ जो है वो शिया भी खड़ा है, और ये हजरत देवबंदी मकतब फिक्र के एक शख्स के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अब मैं मुनीबुर रहमान साहब से कहूंगा, क्या हनीफ जलंधरी का देवबंदी होना आपके इल्म में था या नहीं था? और अगर हनीफ जलंधरी का देवबंदी होना तो आपके इल्म में था,
تو کیا آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ دیوبندیوں کے اکابرین نے کفریہ عبارات لکھی ہیں اور سری کفریہ عبارات لکھی ہیں، اور آپ کو جب یہ پتا تھا کہ ان کے اکابر نے یہ کفریہ عبارات کہی ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور اس نماز سے ابھی تک کوئی توبہ رجوع نہیں آیا، اور یہاں پر سیدی و سند اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق دیکھا جائے تو فقط آپ پر خالی توبہ اور رجوع لازم نہیں ہے بلکہ تجدید ایمان بھی لازم ہے، اور یہاں پر سیدی و سند اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق دیکھا جائے تو فقط آپ پر خالی توبہ اور رجوع لازم نہیں ہے بلکہ تجدید ایمان بھی لازم ہے، اور یہاں پر سیدی و سند اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق دیکھا جائے تو فقط آپ پر خالی توبہ اور رجوع لازم نہیں ہے بلکہ تجدید ایمان۔ جونیئر مفتی بریلوی ہے، یہ مفتی مجیب الرحمان صاحب سے سوال کرتا ہے کہ سب سے پہلا سوال کرتا ہے کیا دیوبندیوں کی کابر کی عبارات صریح کفر پر مشتمل نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دیوبندیوں کے اکابر ان عبارات کی وجہ سے کافر مرتد نہیں ہیں؟ تیسرا سوال کرتا ہے کہ کیا دیوبندیوں پر اپنے اکابر کی عبارات جاننے اور ماننے کی وجہ حسام الحرمین کا حکم نہیں آتا؟ کیا اشرف علی تھانوی کے نواسے پر حسام الحرمین کا حکم نہیں آتا؟ پانچواں سوال کرتا ہے کہ کیا یہ مسجد بیت اللہ ہے یا مسجد ضرار ہے؟ اور چھٹا سوال یہ کرتا ہے کہ کیا یہ مسجد ایمان گاہ ہے یا کفر گاہ ہے؟ احکام شریعت میں کسی نے سوال کیا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی سے، سوال یہ تھا کہ کیا فرماتے ہیں کہ ذبیحہ رافضی وہابی اور قادیانی کا جائز ہے کہ نہیں، جبکہ بسم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے؟ تو جناب احمد رضا خان بریلوی کا جواب ہے عورت کا ذبیحہ جائز ہے جبکہ ذبح صحیح طور پر کر سکے، یہودی کا ذبح جائز ہے جبکہ نام الہی عز و جل لے کر ذبح کرے، یوں ہی اگر کوئی واقعی نصرانی ہو نہ نیچری دہریہ جیسے آج کل کے عام نصارہ ہیں کہ نیچری کلمہ گو مدعی اسلام کا ذبیحہ تو مردار ہے ہی، نہ کہ مدعی نصرانیت کا رافضی تبرائی وہابی دیوبندی وہابی غیر مقلد قادیانی چکرالوی نیچری، ان سب کے ذبیحے محض نجس مردار اور قطعی حرام ہے، اگرچہ لاکھ بار نام الہی لیں اور کیسے ہی متقی پرہیزگار بنتے ہوں کہ یہ سب مرتد ہیں۔ اندازہ کریں یہاں پر انہوں نے کہا کہ عورت کا ذبیحہ حلال ہے اگرچہ اگر وہ صحیح ذبح کر سکتی ہو، اور اس کے بعد انہوں نے مزید مدنی پھول بکھیرتے ہوئے یہ فرمایا کہ نصرانی کا بھی اور یہودی کا بھی ذبیحہ حلال ہے، جبکہ بقیہ جو بھی انہوں نے دیوبندی اہل حدیث اور دوسرے احباب کا جو ذکر کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اگرچہ لاکھ مرتبہ بھی اللہ اکبر کا نام لے کر اگر وہ ذبیحہ کرنا چاہیں تو بھی ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ ہیں تعلیمات اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کی، جس کا دھونس یہ صاف جواب ہے۔ آگے ایک اور میں ایک مدنی پھول جو اعلیٰ حضرت صاحب کی ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے اس کا صفحہ نمبر 167 میں وہ فرماتے ہیں، کسی نے سوال پوچھا کہ وہابیہ کی نماز، وہابیہ کی مسجد اور وہابی مؤذن کے اذان کا اعادہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے؟ وہاں پر وہ یہ سوال ہے، جواب کہتے ہیں کہ نہ ان کی نماز ہے اور نہ ان کی جماعت۔ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی کہ ان کی مسجد بھی نہیں ہے، ایسے ہے جیسے کوئی گھر ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے کہ نہیں، جس طرح ان کی نماز باطل اسی طرح اذان بھی باطل، ہاں تعظیماً اللہ کے نام پر جل شانہ اور نام اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مبارک پر درود شریف پڑھ لیا جائے تو مذائقہ نہیں ہے۔ اندازہ کریں انہوں نے تمام لوگوں کو سوائے بریلیوں کے سب کو کافر، مرتد، نہ ان کی اذان کو اذان کہا، نہ ان کی نماز کو نماز کہا، اور نہ ہی ان کے ذبیحے کو حلال کہا، اور نہ ہی ان کی نماز اذان کے اعادے کا یا جواب دینے کا حکم دیا۔ اندازہ کریں یہ تعلیمات ہے جن کی دھونس میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان تعلیمات کی روشنی میں ان لوگوں کو مرتد اور کافر کہا گیا ہے، تو آپ کس طرح ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ وہابی جیسے کہ اہل حدیث یا دیوبندی ہیں، ان کے پیچھے ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ کہ کیا یہ مسجد بیت اللہ ہے یا مسجد ضرار ہے؟ مسجد تو مسجد ہی ہوتی ہے،
اس میں مسجد زرار کا نام کیسے آ گیا؟ نہ یہ بریلوی نبی ہیں اور نہ ہی یہ دیوبندی یا اہل حدیث یا دوسرے لوگ منافق ہیں۔ جو انسان کسی دوسرے کو منافق کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی پر کفر کا فتویٰ مت لگاؤ، اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس کے کفر کا فتویٰ خود اس کے اوپر لوٹ آئے گا۔ اسی لیے کسی کے ایمان کو جانچنا ہو تو وہ انسان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ وہ کتنا کافر ہے، کتنا منافق ہے یا کتنا ایماندار ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر فتویٰ دینے سے پہلے انسان کو 100 بار سوچنا چاہیے، کیا یہ مسجد ایمان گاہ ہے یا کفر گاہ ہے؟ یہ بریلویوں سے پوچھا جائے کہ بیت اللہ کے اندر وہ کسی بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسجد نبوی میں کسی امام کے پیچھے وہ نماز ادا نہیں کرتے، اور وہ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ مسجد ایمان گاہ ہے یا کفر گاہ ہے۔ اندازہ کریں کہ مسجدیں تو مسجدیں ہی ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جائے، جن میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے کلمے کو بلند کی جائے، وہ یقیناً ایمان گاہیں ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے اندر میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری سنت، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو یقیناً تم کامیاب ہوگے، کبھی دھوکے میں نہ جاؤ گے۔ لیکن یہ مولوی یہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنانا چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو تمام امت سے بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ بریلیوں کی جتنا بریلیوں نے یا پھر اہل تصوف نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ لہذا جس انسان کو بھی اپنے ایمان کو جانچنا ہے تو وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھے گا، نہ کہ کسی کی تعلیمات کو، نہ کسی اعلیٰ حضرت کو، نہ کسی اور مفتی کو۔ اگر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کامیاب ہونا ہے، اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے، تو براہ کرم براہ کرم براہ کرم ان مولویوں کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ مفتی منیب الرحمان، جس کو یہ کچھ عرصہ پہلے پوچھتے تھے کہ ہمارا مفتی ہے، مفتی اعظم پاکستان ہے، آج انہوں نے اگر کسی اور مسلک کے مولوی کی تعریف کر دی یا کھلا دل کرتے ہوئے ان کی مسجد میں شرکت کے چلے گئے، اس میں کیا تو بات ہے؟ اور یہ لوگ کیا جانیں کہ اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب ایک مفتی اعظم پاکستان جو کہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، وہ اگر چلا گیا دیوبندیوں کے پاس تو اللہ کے نبی کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ ان لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، کتنے لوگ اس دن خوش ہوئے ہوں گے، کتنے دل اس دن ملے ہوں گے، شیطان کتنا رویا ہوا ہوگا، بالکل انہی کی طرح جیسے کہ یہ لوگ رو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حنیف پر چلنے کی، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور اس جیسے مولیوں کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔